اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ پھر 50 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ بیوہ خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بیوہ خاتون تھیں اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اور ان کی رخصتی ہوئی، اور 50 سال ہی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، لیکن نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی، بلکہ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت فرمانے کے 6-7 مہینے کے بعد ہجرت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 53 سے 54 یا 53 سال تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں، یعنی جب سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ لفظ حفصہ ہے، بعض دوست اسے حفصہ پڑھتے ہیں، یہ حفصہ یہ لفظ غلط ہے، اصل لفظ حفصہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کا نام زینب بنت مظعون، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی محترمہ ہیں ان کا نام حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور دونوں میاں بیوی مسلمان تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ان دونوں میاں بیوی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت خنیس رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے۔ اور پھر جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے بعد حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا
کہ کوئی بھی شخص اپنی جوان بیٹی کو اپنے گھر نہیں بٹھاتا تھا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا، اگر بڑی عمر کی خاتون بھی بیوہ ہو جاتی تھیں یا مطلقہ ہو جاتی تھیں تو ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ جلد از جلد نکاح کیا جائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ یہ ساری کی ساری یا بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں۔ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے اور دونوں خامدوں سے آپ کی اولاد تھی، دونوں خامد انتقال کر گئے تو آپ نے تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہوا، آپ صاحب اولاد تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آپ سن رہے ہیں کہ ان کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو غزوہ بدر کے بعد انتقال کر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی کی بڑی فکر لاحق ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان، میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، اگر تمہیں رغبت ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں کہ جہاں بچی والے خود بچی کا رشتہ لے کر جایا کرتے تھے، جسے آج بڑا معیوب تصور کیا جاتا ہے کہ لڑکی والے از خود کیسے رشتہ لے کر جائیں۔ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ ہمیشہ لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکا جو بھی جوان ہو جائیں تو ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے، اور اگر کسی بچی کے لیے کوئی مناسب معقول رشتہ ہے تو ماں باپ کو از خود پہل کرنی چاہیے، اور پہل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جس طرح کہ یہ آپ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری بچی بیوہ ہو چکی ہے، اگر آپ کی رغبت ہو تو میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ 2-3 دن کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے رغبت نہیں ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ میری بچی بیوہ ہے، اگر آپ کی رغبت ہو تو آپ نکاح کر لیں، میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 2-3 دن میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ 2-3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پھر ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے رغبت نہیں ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے عثمان سے کہا کہ میری بچی سے نکاح کر لو، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے ابو بکر سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے لیے بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً قبول کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے،
آپ نے میرے سامنے اپنی بچی کا رشتہ پیش کیا تھا تو میں نے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ میرے سننے میں یہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے نکاح کرنے کا، تو اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا کہ یہ آپ کا راز تھا، اور میں راز فاش کرنے والا نہیں بننا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کی بچی سے نکاح نہیں کیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور یہ نکاح جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سن 3 ہجری میں ہوا ہے، غزوہ بدر کے بعد سن 3 ہجری میں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 56 سال ہے۔ 56 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا نکاح ایک بیوہ خاتون سے کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دے دی۔ اب یہ بھی سنیے، طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ شریعت نے طلاق کا جو طریقہ کار مقرر کیا ہے وہ یہ کہ ہر مہینے ایک طلاق دی جائے۔ جب انسان ایک طلاق دیتا ہے تو پھر انسان کے لیے رجوع کرنے کا اختیار اور حق باقی رہتا ہے، اور جب غصے میں آ کر طلاق 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 3 طلاقیں منہ سے اکٹھی نکال دیتا ہے تو پھر انسان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے علماء حنفیہ، علماء احناف، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر واپسی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہمارے علماء اہل حدیث یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واپسی کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے۔ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دی۔ جب ایک طلاق دی تو اللہ جل شانہ نے فوراً آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر ہمارے حبیب سے کہو ارجع حفصہ، حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع فرمائیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ وَصَوَّامَةٌ، وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی عورت ہے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی عورت ہے، اور وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے حرم میں آپ نے شامل فرمایا۔ یہ کیسی عظیم المرتبت خواتین تھیں، کیسی بلند پایہ خواتین تھیں کہ جن کے لیے جبرائیل کو دوڑنا پڑتا تھا، جن کے لیے آسمانوں سے حکم اترا کرتے تھے، جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو پابند فرما دیا کہ نہیں، آپ ان سے رجوع کریں اور آپ انہیں اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 35 سال زندہ رہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 45 ہجری میں ہوا، اور اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک وہ تقریباً 60 سال تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح تھا۔ پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے، تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ صلی